جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو مونسون کا اسپیل ہم دیکھ رہے ہیں یہ چوتھا اسپیل ہے اس پورے مونسون کا، اور اس میں جو نارتھ ایسٹرن سائڈ یعنی کہ شمال مشرقی جو ہے وہاں یہ زیادہ ایکٹیو ہے، اور یہ کل سے یعنی 21 سے 25 تاریخ تک جاری رہے گا. اور اس میں پنجاب کی بھی بات کی جائے تو راول پنڈی، گجرانوالہ، لاہور، اسلام آباد، صدرن پنجاب، سینٹرل پنجاب میں ڈی جی خان، راجن پور، سینٹرل کے پی میں، بلوچستان کی جو نارتھ ایسٹرن سائڈ ہے جس میں جھل مغزی، نصیر آباد اور باقی اضلاع شامل ہیں، اور صدرن سندھ جو ہے وہاں پہ بھی یہ سسٹم کافی اسٹرانگ ہے. اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ خطرات جو ہیں جس میں لوکلائزڈ فلڈنگ یعنی کہ اربن فلڈنگ ہوئی ہے، جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں فلیش فلڈنگ کے ایونٹس ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ابھی تک 25 جون سے لے کے اور ابھی تک کا جو سٹیٹ ہے جس میں اگر جہاں اموات کی بات کی جائے تو وہ 200 سے زائد ہے، اور جو لوگ زخمی ہو چکے ہیں وہ 500 سے زائد ہیں. اور اس میں جو میجر پرپورشن آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوئے ہیں وہ کچے مکانات کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ باقی بھی وجوہات ہیں جن میں بجلی لگنے کی وجہ سے، ڈروننگ کی وجہ سے، ڈوبنے کی وجہ سے بھی لوگ کافی جو ہے نقصانات ہوئے ہیں. اچھا زہرا صاحبہ، یہ جو تمام صورتحال اب ہم دیکھ رہے ہیں، تباہ کاریوں کے مناظر بھی ہمارے سامنے ہیں، شدید بارشیں ہیں، کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال کا بھی سامنا ہے ہمیں، کیا این ڈی ایم اے اس حوالے سے فلی ایکوپڈ ہے؟ جی بالکل، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ این ڈی ایم اے کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے کے بارے میں ہم 6 مہینے پہلے بتا سکتے ہیں کہ کس ویدر انوملی کی، کس وجہ کی، کون سا ایسا عناصر ہے جس کی وجہ سے جو ہے کوئی خطرہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. صرف زلزلے کو آپ نہیں بتا سکتے، پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باقی آپ جتنے بھی خطرات اس میں کہیں پہ فائر لگنی ہے یا کہیں پر یہ فلڈنگ ہونی ہے، این ڈی ایم اے نے اس سال جو فلڈ سینیریوز ہیں ان کا 6 مہینے پہلے جو ہے وہ تمام متعلقوں کو بتا دیا گیا، اور یہ مختلف صورتوں سے بتایا، جس میں سب سے پہلے ذکر کروں گی کہ ہم نے یہاں پہ مشقیں کروائیں جس کو ہم سیمولیشن ایکسرسائز کہتے ہیں. اور آج بھی این ڈی ایم اے میں جو کرنٹ اسپیل ہو رہا ہے اس میں تمام پی ڈی ایم میں تمام متعلقہ ادارے جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، ان کو تیاری کروائی. اس کے علاوہ یہ ایکسرسائز ہم ریجنل لیول پہ بھی کرواتے ہیں. تو الحمدللہ این ڈی ایم اے جو ہے نہ صرف ایچ آر کی صورت میں بلکہ لیٹسٹ سافٹ ویئر کی صورت میں، ٹیکنالوجی کی صورت میں، سیٹلائٹس کی صورت میں کافی ایکوپڈ ہے الحمدللہ. اچھا زہرا صاحبہ، ذرا یہ بھی بتائے گا کہ لاسٹ ہم دیکھتے ہیں گزشتہ روز کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن کا سامنا تھا، شدید تباہی مچائی اس کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن نے، پھر بابو سر ٹاپ میں بھی متعدد سیاح پھنسے ہوئے ہیں. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کتنے سیاح پھنسے ہوئے ہیں؟ کتنوں کو بازیاب کر لیا گیا ہے؟ کتنی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے؟ جی بالکل، جو ہم نے دیکھا ہے جو کل جو اسپیل تھا جو کہ بھی جاری ہے جس کی وجہ سے کافی سیاح پھنسے ہوئے ہیں، این ڈی ایم اے جو ہے وہ تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ لگاتار رابطے میں ہے، جس میں ہیلی کا جو ہے اس کی کوارڈینیشن بھی جو ہے وہ این ڈی ایم اے نے کروائی ہے، ساٹیز جو ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، فوڈ سپلائز جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. این ڈی ایم اے میں جو ہم نے جو ہماری موبائل ایپ ہے، میں بار بار ذکر کروں گی، سب سے پلیز اس کو انسٹال کریں، جس کا نام ہے پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ، جو آئی او ایس اور اینڈرائڈ دونوں پہ موجود ہے. جتنی میں بات چیت کر رہی ہوں یہ تمام الرٹس اس میں دی جا رہی ہیں راؤنڈ دا کلاک. پلیز اس کو فالو کریں، اس کو اگنور مت کریں. ہم نے اس میں 20 تاریخ کو الرٹ دے دی تھی کہ پلیز ایسے علاقوں کا رخ مت کریں، اسپیشلی جو ہلی ایریاز ہیں وہاں پہ لینڈ سلائڈ کی ہم نے ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، جہاں جہاں لینڈ سلائڈ ہو سکتی ہے پلیز اس چیز کو فالو کریں تاکہ ہم کسی بھی نقصان سے بچ سکیں. اچھا ہمیں ذرا تھوڑا نمبرز کے حوالے سے گائیڈ کیجیے گا، تھوڑے سٹیٹس بتائیے گا زہرا صاحبہ. اس وقت کتنے سیاح زخمی ہیں؟ کتنی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے؟ اس وقت کتنے سیاح جو ہیں وہ لاپتہ ہیں؟ کیا صورتحال ہے نمبرز کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو میں نے شروع میں آپ کو اموات بتائی تھی وہ تو 200 سے زائد ہے، لیکن اگر 24 آورز کی بات کی جائے تو کے پی میں ہمارے پاس 10 سے زائد جو ہیں وہ سیاح جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچھ جاں بحق بھی ہوئے ہیں. اور اگر بابو سر کی بات کی جائے تو وہاں پہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے. مزید جو ڈیٹیلز ہیں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہماری جو موبائل ایپ ہے اس میں موجود ہے، اور ہمارے این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ میں ڈیٹیل جو ہے وہ سٹرپ سچویشن رپورٹ ہے، جس میں آپ کو 24/7 کی تمام ڈیٹیلز ہوں گی ہر صوبے کی، کتنے زخمی ہیں، کتنے انجرڈ ہیں، کتنے مکانات جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. یہ تمام انفارمیشن آپ کو اس سیکٹر میں بھی موجود ملے گی. اچھا، اور جو بابو سر میں جو سیاح پھنسے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ریسکیو کی سرگرمیاں کس طرح عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، اس کے لیے ہم پی ڈی ایم اے کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہیں، جو ریسکیو یو ایس اے آر ٹیم وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ فوجی حضرات جو ہیں وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ سیر فہرست ہیں. ان سب کے ساتھ رابطے میں این ڈی ایم اے کا جو ہے وہ اپنی بھی ٹیم جو ہے وہ ان کو مانیٹر کر رہی ہے، ان کے ساتھ رابطے میں، اور انشاءاللہ ہم ان کو ریسکیو کر لیں گے. اور جو پھنسے ہوئے سیاح ہیں کیا ان کی رہائش کے حوالے سے کوئی بندوبست کیا گیا ہے؟
جی بالکل، NDMA نے اور PDMA جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے جو سیف لوکیشنز ہیں وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ امیڈیٹ طور پہ جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ اچھا، اور ڈپٹی کمشنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بابو سر ٹاپ پر جو ریلا آیا ہے وہ سیاحوں کو بہا کر لے گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ کتنے سیاحوں کو بہا کے لے گیا اور ان میں سے کتنوں کو بازیاب کیا گیا ہے؟ کیا ریسکیو سرگرمیاں وہاں پر چلی ہیں؟ جی بالکل، وہ ابھی جو ہے وہ انڈر آپریشن ہے، جیسے ہی ہم لوگوں کو فگر ملتی ہے تو وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ ابھی USAR ٹیم جو ہے، جو سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیم ہے، وہ اس آپریشن کو کنڈکٹ کر رہی ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایگزیکٹ نمبر آتا ہے تو وہ تمام متعلقہ اور جو میڈیا سے بھی شیئر کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نمائندہ NDMA زہرا حسن ہمارے ساتھ موجود تھیں۔